اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے تھے اس کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان، تحریر ہے رہبر معظم سید علی خامنائی۔ آج باب نمبر 3 جو کہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی نام۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وجود مختلف جہات اور تمام شرائط کی روح سے بنی نوع انسان کے لیے ایک لازوال درس ہے۔ آپ کی شخصی زندگی محراب میں آپ کی عبادت اور مناجات، آپ کا زہد و تقوی، شیطان اور نفس جنگ، ہر میدان میں آپ تمام بشریت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کا یہ جملہ آج بھی فضا میں گونج رہا ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کے جلووں اور اس کے دل فریبیوں کے جنہوں نے بڑے بڑوں کو اپنے دھوکے میں لیا، جاؤ علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، علی اس سے بلند ہے کہ تمہارے دھوکے میں آ جائے۔ اسی لیے آپ کی زندگی ہر لحظے میں مومنین کے لیے درس ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو حق اور عدالت قائم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تو اسی وقت آپ کو ایک فداکار، جانباز مجاہد میسر آ گیا تھا، جو کہ ابھی تک جوانی کے سرحد سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جانباز امیر المومنین تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحوں تک اسلامی نظام کے قیام اور اس کی حفاظت نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ آپ نے کس قدر جہاد کیا، کتنی زحمتیں اٹھائیں۔ اس وقت جب میدان میں کوئی باقی نہ رہتا تھا، آپ ثابت قدم رہتے۔ جب حوصلے پست ہونے لگتے تھے، تب آپ ہی کے وجود سے مسلمان مجاہدوں کو نیا حوصلہ اور ہمت ملتی۔ آپ کی نظر میں زندگی کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں ان کو حق کی بلندی اور سرفرازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج دنیا میں اگر حق، عدل اور انسانیت جیسی چیزوں کی کوئی بھی ویلیو ہے، کوئی قیمت ہے، تو وہ آپ کی ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی قربانیوں کی بدولت آج حق زندہ ہے۔ پوری تاریخ میں امیر المومنین جیسی شخصیات بہت ہی کم گزری ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو انسانی قدریں، انسانی ویلیوز بھی موجود نہ ہوتی، انسانیت اپنے اعلیٰ مفاہیم سے عاری ہوتی، انسان کے لیے نزدیک تمدن، ثقافت، اعلیٰ انسانی اقدار اور مقاصد جیسی چیزوں کی کوئی وقت نہ ہوتی، بلکہ انسان ایک وحشی اور خوفناک درندے میں تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ آج پوری انسانیت اپنے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کے حفاظت کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان جیسی عظیم ہستیوں کی زحمتوں کی قرضدار ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو آپ کا طرز حکومت ہے۔ آپ نے اس مختصر سے دور حکومت میں وہ کارنامے انجام دیے کہ اگر سالہ سال لکھنے والے مورخین اس پر قلم چلاتے رہیں، اس کے باوجود جو کچھ بھی ہوگا وہ کم ہوگا۔ آپ کا طرز زندگی خود نمونہ عمل ہے۔ آپ نے حکومت کے معنی ہی بدل کے رکھ دیے۔ آپ کی حکومت الہی کا کامل مظہر تھی۔ مسلمانوں کے درمیان مجسم آیات قرآنی تھے۔ اس آیہ شریفہ کی سورہ فتح آیت نمبر 29 کا کامل مصداق اور پیکر عدالت مطلق تھے۔ امام فقیروں کو اپنے نزدیک کرتے تھے، ضعیفوں اور ناداروں پر ایک خاص عنایت فرماتے۔ وہ افراد کہ جو مال و دولت کی بنیاد پر خود کو ناحق دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، وہ آپ کی نظروں میں خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کی نظر میں جن چیز کی اہمیت تھی وہ تقوی، اخلاص، جہاد اور انسانیت تھی۔ آپ نے ان اقدام کے ساتھ 5 سال سے بھی کم حکومت کی، مگر اس حکومت کی توصیف میں آج تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے کم ہے۔ بڑی بڑی نامور شخصیات اس سلسلے میں اظہار عجز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام کی سب سے بڑی خصوصیت تقوی الہی ہے۔
نہج البلاغہ راہ و رسم تقوی سکھاتی ہے۔ یہ آیہ شریفہ جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرَى بِنَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اس کی تعویل ہیں۔ یہ آیت فرماتی ہے کہ انسانوں کے درمیان کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی زندگی کو، یعنی اپنی عزیز ترین شے کو کہ جس کی تلافی ممکن نہیں، اس تک کو فدا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرَى، بیچ دیتے ہیں کس چیز کو؟ نفس، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، کوئی اور ہدف نہیں رکھتے سوائے خدا کی خوشنودی کے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں ناقدری نہیں کریں گے۔ واللہ رؤوف العباد، خدا اپنے بندوں کے لیے رؤوف اور مہربان ہے۔ امیر المومنین اس کے مصداق کامل ہیں۔ میں ان کی زندگی کے اسی گوشے کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کر امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے بچپن سے جب آپ نے 9 یا 13 سال کی عمر میں رسول اللہ کی نبوت پر اظہار ایمان کیا اور مکمل فہم و فراست اور شعور کے ساتھ حقیقت کو پہچان کر متمسک ہونے سے لے کر اس وقت تک جب آپ نے 19 رمضان المبارک کی صبح کو محراب عبادت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کی، یعنی لقائے الہی کے شوق میں خوشی خوشی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تقریباً ان 53 سالوں میں، یعنی 10 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام کے کردار میں تسلسل پایا جاتا ہے، اور وہ تسلسل ایثار و قربانی اور اپنی جان کے لیے خطرات کو مول لینا ہے۔ اس 50 سالہ تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ابتدا سے لے کر آخر تک مسلسل ایثار و قربانی سے بھرپور ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ میں اور ہم، آپ جیسے لوگ جو ہمیشہ یا علی کہتے رہتے ہیں، دنیا میں علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے نام سے معروف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے درس حاصل کریں۔ صرف علی علیہ السلام کی محبت یا علی علیہ السلام کے فضائل کی شناخت کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بہت تھے جو دل سے علی علیہ السلام کے فضائل کا اعتراف کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تو علی علیہ السلام کو ایک پاکیزہ اور معصوم انسان بھی مانتے تھے، لیکن ان کے کردار میں فرق تھا، کیونکہ وہ مولا کی خصوصیات کو اپنا نہیں سکتے تھے، یعنی وہ اپنی ذات خود پسندی کے حصار میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے حصار میں گرفتار نہیں تھے۔ لفظ میں کی آپ علیہ السلام کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے ہاں جس چیز کی اہمیت تھی وہ ذمہ داریاں، اہداف اور جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے بچپن میں ہی شہر مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو کافروں کی طرف سے ایذا رسانی، تضحیک، تمسخر، اہانت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ ذرا ایک ایسے شہر کا تصور کریں جس کے باسی طبعی طور پر تشدد پسند، تہذیب و تمدن سے عاری، نرم مزاجی اور سنجیدگی سے تہی دامن، سخت مزاج، جھگڑالو، فسادی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے اور اپنے باطل عقائد کے حق میں شدید متعصب ہوں، اور اس قسم کے ناموافق معاشرے میں ایک عظیم انسان نے ایک عظیم انقلابی نظریہ پیش کیا ہو، ایک ایسا نظریہ جو اس معاشرے کے عقائد اور آداب و رسوم سمیت تمام چیزوں سے ٹکراتا ہے۔ فطری بات ہے اس معاشرے کے تمام لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ معاشرے کے مختلف طبقات اور عوام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک ایسے انسان جو کہ رسول اللہ تھے، ان کی حمایت کرتے ہوئے ان کے پیغام پر لبیک کہنا، جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کی حفاظت پر ڈٹ جانا، اس سے وابستہ ہونے کا مطلب اپنی جان کے لیے خطرات کو مول لینا تھا، اور مولا علی نے اپنی جان کے لیے خطرات مول لے لیے۔ یہی آپ کی ایثار و فداکاری کا پہلا ثبوت تھا۔ آپ 13 سال تک سخت ترین حالات میں رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ ڈٹے رہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوری نیز قریش اور مکہ والوں کے
دباؤ کے تحت ہجرت فرما رہے تھے، لیکن اس ہجرت کا مستقبل تابناک تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ہجرت کامیابیوں اور فتوحات کا پیش خیمہ ہے۔ جب ایک تحریک مشکلات و مصائب کے مرحلے سے نکل کر عزت و سکون کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو، اسی وقت عام طور پر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اگر ہو سکے تو معاشرے میں کوئی عہدہ یا کوئی مقام حاصل کریں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس اہم موڑ پر رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ رسول اس گھر سے باہر نکلیں اور دور نکل سکیں۔ اس رات بستر رسول پر سونے کا مطلب قتل ہونا تقریباً یقینی تھا، لیکن رسول کے بستر میں کسی کی موجودگی ضروری بھی تھی تاکہ جب جاسوسوں کی وہاں نظر پڑے تو وہ یہی خیال کریں کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ رسول مکے سے نکلنے میں کامیاب ہوں، کون حاضر ہے؟ اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایثار بجائے خود ایک غیر معمولی اور عظیم کارنامہ ہے، لیکن اس ایثار کا خاص وقت اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہی وقت ہے جب مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے میں جا کر حکومت تشکیل دیں۔ مدینے کے لوگ ایمان لا چکے ہیں، رسول اللہ کے منتظر ہیں، سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن عین اسی لمحے امیر المومنین اس جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا عظیم اقدام وہی کر سکتا ہے جو ہر قسم کے ذاتی مفاد یا مقصد سے ماورا ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز اور نئی حکومت رات دن جہاد میں مشغول ہو گئی۔ ہر وقت جنگ کا سامنا رہا، جو اس قسم کی حکومت کی خاصیت بھی ہے۔ جنگ بدر سے پہلے سے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا، اور ان 10 سالوں کے دوران رسول اللہ نے کفار و مشرکین کے انواع و اقسام کے قبیلوں کے ساتھ درجنوں لڑائیاں لڑیں۔ ان تمام مراحل میں امیر المومنین رسول اللہ کے نگہبان، فدائی اور جانباز محافظ کے طور پر لشکر کی صف اول میں موجود رہتے تھے، جیسا کہ خود امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 197 میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان مواقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول کی مدد کی جہاں بڑے بڑے پہلوان اور بہادروں کے قدم لڑکھڑاتے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ سخت ترین مواقع پر بھی امیر المومنین ڈٹے رہتے، آپ کو خطرے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ ایسے مواقع پر کچھ لوگ یہ خیال کرتے کہ انہیں اپنی جان بچانی چاہیے تاکہ آئندہ اسلام کی خدمت کر سکیں، لیکن مولا نے اس قسم کی تعویلات و توجیہات کے ذریعے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ بلا شبہ امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم شخصیت فریب کھانے والی نہیں تھی، اسی لیے خطرناک مراحل میں آپ صف اول میں موجود رہتے تھے۔ رسول اللہ کی رحلت سے خلافت ظاہری تک، جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی 30 سالہ تلخ ترین دور کا آغاز ہوا، جبکہ وہ دور بہت پر لطف اور شیریں تھا کہ جب رسول اللہ زندہ تھے اور جب آپ کے زیر سایہ آپ جہاد کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی یہ دور اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک تلخ دور کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے بعد وقفے سے فتنوں کے تاریک بادل اس طرح چھانے لگے کہ آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جو لوگ راہ راست پر چلنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک قدم اٹھانا دشوار تھا۔ ان سنگین حالات میں بھی امیر المومنین نے ایثار و فداکاری کے عظیم ترین باب رقم کیے۔ حضور کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہوئے۔ آپ اس بات سے بالکل بھی غافل نہیں تھے کہ سقیفے میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جو عالم اسلام کے آئندہ کی حکومت اور مسلمانوں کے اقتدار کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو تو اپنی ذات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب خلافت کا فیصلہ ہو چکا، لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، جو ہونا تھا ہو چکا، تو امیر المومنین کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ، کوئی گفتگو، کوئی بیان سامنے نہیں آیا جو حکومت وقت سے ٹکراؤ اور محاذ آرائی کی نشاندہی کرتا ہو۔ البتہ آپ نے ابتدائی دنوں میں یہ کوشش ضرور کی کہ جو چیز آپ کی نظر میں صحیح ہے وہ انجام پائے
اور حقدار کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر چکے ہیں اور بات ختم ہو گئی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، تو اب آپ نے ایک ایسے انسان کا موقف اپنایا کہ جس کی طرف سے اپنے تمام تر تحفظات اور اعتراضات کے باوجود حکومت وقت کو کسی بھی قسم کا خطرہ یا نقصان پہنچنے کا امکان نہ ہو۔ آپ کے اس تاریخی کردار کو دنیا جانتی ہے۔ امیر المومنین نے اس دوران، جب اس حکومت کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، شاید کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، لقد علمتم انی احق الناس بہا من غدیری، کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ واللہ لا سلمن ما سلمت امور المسلمین، اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور سلامتی کے ساتھ چلتے رہیں گے، جب تک میں یہ دیکھوں کہ کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھا رہوں گا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرَ الْأَعْلَى خَاصَّةً، کہ جب تک میرے سوا دوسروں پر ظلم نہ ہو رہا ہو، معاشرے میں ظلم و جور کی حکمرانی نہ ہو، ظلم صرف میرے اوپر ہو رہا ہو، تب تک میں کسی سے سروکار نہیں رکھوں گا اور کوئی مزاحمت یا اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ جملے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 74 میں نقل ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد، شاید ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے کہ لوگوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاید اس کے پیچھے بھی مختلف سازشیں تھیں۔ بعض عرب قبائل نے یہ احساس کیا کہ اب چونکہ رسول یعنی مسلمانوں کے رہبر اور قائد نہیں، لہٰذا موقع ہے کہ کوئی اعتراض اور اشکال کیا جائے یا جنگ چھیڑی جائے۔ شاید اس کے پیچھے منافقین کی سازشیں کار فرما تھیں۔ آخر کار ردے کا واقعہ پیش آیا، یعنی بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے سے ردے کی جنگ کا آغاز ہوا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ کنارہ کشی کا وقت نہیں، لہٰذا آپ میدان میں اتر گئے اور اسلام کا دفاع کرنے لگے، اور فرمایا کہ جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا، ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کنارہ کش ہو کر بیٹھ گیا۔ حتی رأیت رجعت الناس قد رجعت یرید محو الاسلام، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دین سے پھرنے والے کچھ لوگ دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر میں میدان میں آ گیا۔ خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 62۔ امیر المومنین ایک فعال کارکن کی صورت میں میدان عمل میں اترے اور تمام اجتماعی امور میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام خلفاؤں کے 25 سالہ دور میں اپنے فعال کردار کو وزارت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنے آئے تو آپ علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92 میں فرمایا، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرًا لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے، مجھے حسب سابق وزیر ہی رہنے دو۔ یعنی امام اپنے 25 سالہ کردار کو وزارت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام برسر اقتدار خلفاء اور حکمرانوں کی مدد کرتے رہے۔ یہ ایک زبردست اور ایک عظیم اثار تھا۔ انسان یہ دیکھ کر سچ مچ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں کس قدر ایثار کا ثبوت دیا۔ اس پورے 25 سالہ دور میں امام نے حکومت کا تختہ الٹنے، بغاوت کرنے، مقابلہ کرنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت امیر المومنین 33 سالہ جوان تھے۔ آپ کی جوانی جسمانی قوت جوبن پر تھی، جوانی کا عروج جذبہ عروج پر تھا۔ آپ کے درمیان محبوب تھے، ذہین و فطین تھے، بے پناہ علم کے حامل تھے، اور انسان میں جتنے کمالات ممکن ہیں وہ سب آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ اگر آپ کوئی باغیانہ اقدام کرنا چاہتے تو یقیناً کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان 25 سالوں میں اسلامی معاشرے کے عمومی اور کلی مصلحت و مفادات کی حمایت و حفاظت اور خدمت خلق کے علاوہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ خلیفہ دوم کی رحلت کے بعد جب 6 رکنی شورا کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس میں شریک ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، طلحہ و زبیر کہاں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کہاں اور میں کہاں۔
یہ شورا خلیفہ دوم کی وصیت کے مطابق وجود میں آئی تھی تاکہ یہ افراد مل بیٹھ کر کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر سکیں۔ ان 6 افراد میں سے آپ علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے امکانات زیادہ تھے اور عبد الرحمن بن عوف کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے 2 ووٹ تھے، ایک اپنا اور دوسرا زبیر کا۔ عثمان کے بھی 2 ووٹ تھے، ایک اس کا اپنا اور ایک طلحہ کا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بھی 2 ووٹ تھے، ایک اس کا اپنا اور دوسرا سعید بن ابی وقاص کا۔ لہٰذا عبد الرحمن کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی اگر وہ مولا کو۔ عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر آپ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور سنت رسول اور سیرت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی شرط قبول ہے، لیکن شیخین کا طرز عمل ان دونوں کا اجتہاد تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اس موقع پر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اقتدار کی منزل تک پہنچ سکتے تھے، لیکن مولا نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کرنا گوارا نہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس موقع پر بھی آپ نے ایثار سے کام لیا اور اپنی ذاتی پسند کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اصولوں کے سودے کا سوچا بھی نہیں۔ حضرت عثمان کی دور حکومت کے 12 سال گزر چکے تو ان پر اعتراضات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ اعتراضات کرنے والوں میں سے اکثریت کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ کچھ لوگ عراق، بصرہ اور دیگر مقامات سے بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ان کی کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی، انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، خلیفہ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام جیسے شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو خلافت کا اصلی حقدار سمجھتا ہو، جسے 25 سال تک اپنے مسلمہ حق سے محروم رکھا گیا ہو، جسے موجودہ حکمران پر اعتراض بھی ہو، وہی شخص اب دیکھ رہا ہو کہ خلیفے کا گھر محاصرے میں ہے، تو اب سوچئے کہ اس کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ عام لوگ بلکہ بڑی بڑی شخصیات ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں؟ وہی طرز عمل جو طلحہ، زبیر اور عائشہ نے اختیار کیا تھا۔ دیگر لوگوں نے جو قتل عثمان کے واقعے میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے۔ عثمان کا قتل تاریخ اسلام کے اہم ترین سانحات میں سے ایک ہے۔ نہج البلاغہ اور تاریخ اسلام کے دوسرے مآخذ سے خوب واضح ہوتا ہے کہ انہیں کن لوگوں نے قتل کیا اور اس قتل کے پیچھے عوامل کیا تھے۔ جن افراد نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حضرت عثمان سے اپنی عقیدت کے اظہار کا سہارا لیا، ان کی حمایت کا ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے ہی لوگوں کو اکسایا اور خلافت کی پشت میں خنجر گھونپا۔ عمرو ابن عاص سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا تو اس نے کہا فلاں، یعنی ایک صحابی کا نام لے کر کہا، جس نے تلوار بنائی، فلاں نے اس کی دھار کو تیز کیا، فلاں نے تلوار کو زہر سے مسموم کیا، فلاں نے اس تلوار پر سے عثمان پر وار کیا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس سانحہ میں امیر المومنین نے کمال اخلاص کے ساتھ وہ کردار ادا کیا جسے آپ اپنی شرعی اور اسلامی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تاریخ کی مسلمہ حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حسنین علیہ السلام کو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 گرہ بہا گوہر اور یادگار تھے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ خلیفے کا گھر محاصرے میں تھا اور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں امام نے خلیفے کے گھر کے اندر سامان خورد و نوش بھیجا اور آپ نے بار بار ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے کہ جو حضرت عثمان سے ناراض تھے، تاکہ ان کے غیظ و غضب کو کم کیا جا سکے، اور جب انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حضرت علی علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے کس قسم کی خواہش، خود خواہی اور خود غرضی کا احساس نہیں کیا جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ امیر المومنین کے وجود مبارک میں اس چیز کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ قتل عثمان کے بعد مولا ایک معروف و معتبر شخصیت، ایک موقع پرست فرد یا ایک نجات بخش لیڈر کے طور پر حصول اقتدار کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے، جبکہ لوگ بھی آپ کو چاہتے تھے، لیکن مولا نے اقتدار کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی غیر منطقی اقدام نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا باطن کس قدر عظیم ہے،
آپ علیہم السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92 میں فرماتے ہیں رعونی والتمسوا غیری، اے لوگوں مجھے چھوڑ دو، کسی دوسرے کو تلاش کرو۔ اگر تم کسی اور کو حکومت کے لیے منتخب کرو گے تو میں اس کے وزیر یا مددگار کے طور پر کام کروں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مولا نے بیان فرمائی لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حقیقت میں بھی وہ امیر المومنین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو مسند اقتدار پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خلافت کا زمانہ۔ تمام مسلمان علاقوں نے امیر المومنین علیہم السلام کی بیعت کر لی تھی۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علیہم السلام کی بیعت کی طرح کسی کی بیعت نہیں ہوئی۔ صرف شام والوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، اس کے علاوہ تمام مسلمان علاقوں بڑے بڑے صحاباؤں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ صحاباؤں میں سے چند ایک نے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، امیر المومنین علیہم السلام کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ امیر المومنین علیہم السلام نے انہیں مسجد میں طلب کیا، ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ وہ بیعت کیوں نہیں کر رہے۔ بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر، سعد بن ابی وقاص اور چند دوسرے لوگ شامل تھے۔ جب امیر المومنین نے ان سے بیعت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ پیش کیا۔ بعد میں بعض نے بیعت کر لی لیکن بعض افراد نے، جن کی تعداد بہت ہی کم ہے، پھر بھی بیعت نہیں کی اور امام نے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ دیگر تمام بڑے بڑے مشہور صحابہ جیسے طلحہ و زبیر وغیرہ آپ علیہم السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ بیعت لینے سے پہلے امیر المومنین علیہم السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92، وَاعْلَمُوا، جان لو، انی ان اجبتکم، اب جب تم اصرار کر رہے ہو کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالوں، رقبت بکم، اور میں تمہارا مطالبہ مان لوں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں کل فلاں مشہور لوگوں یا سرکردہ افراد یا معروف چہروں اور شخصیتوں کے دباؤ میں آؤں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں فلاں فلاں کی پیروی یا تقلید کروں گا اور دوسروں کی روش پر چلوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ میں اسلام کے بارے میں اپنے فہم، اپنے علم و دانش اور اپنی صوابدید کے مطابق تمہیں چلاؤں گا۔ امیر المومنین علیہم السلام نے یوں لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا۔ البتہ اس موقع پر بھی امیر المومنین علیہم السلام مختلف مصلحتوں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نرم رویہ اختیار کر سکتے تھے، لوگوں کے دل موہ سکتے تھے، لیکن آپ نے دو ٹوک اور فیصلہ کن طریقے سے اسلامی اصولوں اور دینی اقدار پر عمل۔ یہی وجہ تھی کہ دشمنوں کی کثیر تعداد علی علیہ السلام کے سامنے صف بستہ ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک محاذ پر دھوکے بازوں، فریب کاروں اور مال و دولت کے پجاریوں سے جنگ لڑی، تو دوسری محاذ پر آپ کا مقابلہ اسلام کے جانے پہچانے اور معتبر چہروں سے تھا، اور تیسرے محاذ پر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے تھا کہ جنہوں نے تقدس کا نقاب چڑھایا ہوا تھا، جو ظاہر میں بڑے عبادت گزار لیکن حقیقت میں وہ روح اسلام اور تعلیمات اسلامی سے ناآشنا تھے اور امیر المومنین کے مقام و منزلت کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ یہ انتہائی سخت دل اور بد اخلاق لوگ تھے۔ مولا نے 3 محاذوں پر 3 الگ الگ نظریات کے حامل لوگ یعنی ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کی۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ در حقیقت آپ کا اللہ کی ذات پر توکل، ایثار اور خودخواہی سے دوری کا واضح ثبوت ہے، اور آخرکار آپ نے اسی راستے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی لیے آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو ان کے عدل و انصاف نے خاک و خوں میں غلطہ کیا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تو مصلحت سے کام لیتے ہوئے عدل و انصاف کو پس پش ڈال دیتے اور اسلامی اصولوں اور دینی اقدار پر اپنی شخصیت اور شان و مقام کو ترجیح دیتے تو آپ کا شمار مقتدر ترین، کامیاب ترین خلفاؤں میں ہوتا اور کسی کو آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام چونکہ حق و باطل کا معیار ہیں، لہٰذا جو بھی آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو حق مانتا ہے اور آپ علیہ السلام ہی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ حق پر ہے، اور جو بھی آپ کو نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت ذرہ برابر بھی خود خواہی اور شخصی مفادات کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا ہمیشہ اسی پر چلتے رہے۔ حقیقت میں امیر المومنین علیہ السلام میزان حق ہیں۔ یہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی۔ سورہ بقرہ
آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ کی یہ آیت صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی شہادت سے متعلق نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، بلکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس اہم نقطے پر توجہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امیر المومنین نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی اصول اور دینی اقدار جو اسلام کی گوشہ نشینی کے دور میں اور ایک چھوٹے سے اسلامی معاشرے کے لیے وضع کیے گئے تھے، وہ اصول ایک ترقی یافتہ اور وسیع اسلامی معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ اسلامی اصول عدالت اسلامی، انسانیت کا احترام، جہاد کا جذبہ، اسلامی اور اخلاقی اقدار جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وحی الہی کی صورت میں نازل ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ممکن حد تک اسلامی معاشرے میں نافذ ہو چکے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اسلامی معاشرہ کتنا وسیع تھا۔ 10 سال تک تو اسلامی معاشرہ صرف مدینے تک محدود تھا، جو چند ہزار افرادوں پر مشتمل تھا، اور اس کے بعد جب مکہ اور طائف کو فتح کیا گیا تب بھی مملکت اسلامی ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھی، جس کے پاس محدود مال و دولت، وسائل کی انتہائی کمی اور ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں اسلامی اقدار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 25 سال بیت چکے ہیں۔ اس 25 سالوں میں مملکت اسلامیہ کوئی 2 گنا یا 3 گنا نہیں، بلکہ تقریباً 100 گنا وسعت پیدا کر چکی ہے۔ یعنی جب امیر المومنین علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہو گئے، اس وقت وسطی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ یعنی مصر تک کے علاقے حکومت اسلامی کے زیر فرمان تھے۔ اسلامی حکومت کے ہمسایہ 2 بڑی طاقتوں یعنی ایران اور روم میں سے ایک مکمل طور پر تسخیر ہو چکی تھی، اور ایران کے تمام علاقے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ چکے تھے، جبکہ مملکت روم کے بھی اہم علاقے جیسے فلسطین کے اطراف کے علاقے، موصل اور دیگر مقامات اسلام کے قلمرو میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک وسیع سرزمین حکومت اسلامی کے اختیار میں تھی، اسی لحاظ سے حکومت اسلامی کا خزانہ بھرا ہوا تھا، فقر و غربت، غذائی قلت کا مسئلہ درپیش نہیں تھا، سونے کا کاروبار رواج پا چکا تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سارا مال و دولت حاصل ہو چکا تھا، حکومت اسلامی مالدار ہو چکی تھی اور بہت سے لوگ حد سے زیادہ مال و دولت کے مالک بن چکے تھے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کو ان کے درمیان سے الگ کر دیں، ممکن ہے کہ تاریخ یوں فیصلہ کرتی کہ اسلامی اصول اور نبوی اقدار اچھے تو تھے، مگر وہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر دور اور اس غریب معاشرے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب اسلامی معاشرہ وسیع ہو کر مختلف تہذیبوں سے ملا، ایران، روم اور دیگر تہذیبوں کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں آئے اور مختلف اقوام اور قبائل کے لوگ اسلام کی چھتری تلے آئے، تو اس صورتحال میں وہ اصول اور قوانین ناکافی ہیں اور ان اصولوں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو چلایا نہیں جا سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے 5 سالہ دور میں اپنے عمل، اپنی سیرت اور طرز حکومت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اگر نظام حکومت علی علیہ السلام جیسے مقتدر خلیفہ کے جو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے ہاتھ میں ہو، تو توحید، عدل و انصاف، لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری جیسے وہ اصول جن کو نبوی دور کے اصولوں کے نام سے جانا جاتا ہے اب بھی نافذ ہو سکتے ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے اور تاریخ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتی۔ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ طریقہ کار جاری نہیں رہ سکا، لیکن آپ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اگر مملکت اسلامی کا سربراہ اسلامی معاشرے کے قائدین اور ذمہ دار افراد راسخ اعتقاد کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو انہی اصولوں کو ایک وسیع و عریض مملکت پر بھی لاگو کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ جیسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا، جہاں کی کل آبادی 10 سے 15 ہزار افراد پر مشتمل تھی، ایسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا جہاں کی آبادی لاکھوں بلکہ کروڑوں نفوس پر مشتمل ہو، جیسے کہ امیر المومنین کا دور، تو ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے، لیکن حضرت علی نے اس کام کو عملی طور پر کر دکھایا۔ میں یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے چند اقدامات کا تذکرہ کروں گا جو خود آپ علیہ السلام کے بیانات اور احکامات سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لوگوں نے
جب آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنی چاہی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا، چھوٹے بڑے قبائلوں کے سردار، صحابہ کرام، سب نے کہا علی علیہ السلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور قبول نہیں، یہ سب حضرت کی خدمت میں پہنچے، آپ کو مجبور کرنے لگے، تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد کیا۔ فرمایا اس خطبے میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، میں جہاں کہیں بھی دیکھوں گا کہ بیت المال سے منتخب اور اثر و رسوخ رکھنے والے معزز لوگوں کو بغیر استحقاق کے کچھ دیا گیا ہے تو میں اسے واپس بیت المال میں لوٹاؤں گا۔ اگر ان چند سالوں میں سے کسی نے بغیر استحقاق کے بیت المال میں سے کوئی چیز اپنے لیے اسے اپنی بیویوں کا مہر قرار دیا گیا ہو یا پھر اس رقم سے اپنے لیے کنیزی خریدی گئی ہوں، میں ان رقوم کو بیت المال میں واپس لوٹاؤں گا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرا طریقہ کار یہی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 29۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، البتہ معاشرے کا مظلوم اور پسماندہ طبقہ دعا کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ باقی رہے، لیکن جو با اثر طبقہ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کا حقیقی مخاطب سمجھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے ناراض تھے، لہٰذا انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور کہنے لگے کہ یہ علی علیہ السلام کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ولید بن عقبہ، اور یہ وہی شخص تھا کہ جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں کوفے کا گورنر تھا، ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور کہا، اے علی، آپ سے ہماری بیعت مشروط ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور آپ کی دور خلافت سے پہلے ہم نے جو جائیداد حاصل کی ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ولید بن عقبہ کے بعد طلحہ اور زبیر بھی آ گئے۔ وہ کہ طلحہ اور زبیر اور ولید بن عقبہ کے معاملے میں فرق ہے۔ ولید بن عقبہ کا شمار 9 مسلموں سے ہوتا تھا، اس کے خاندان کا تعلق اسلام اور انقلاب کے مخالفین میں سے تھا اور وہ اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا تھا، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس نے بھی بنی امیہ کے دوسرے افراد کی طرح اسلام قبول کیا تھا، لیکن طلحہ اور زبیر کا شمار سابقین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ بھی مولا کی خدمت میں پہنچے اور گلہ و شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے بیت المال کی تقسیم میں ہمیں دوسروں کے برابر قرار دیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے برابر سمجھا ہے جو کسی بھی لحاظ سے ہم جیسے نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر آپ فرق کے قائل کیوں ہیں؟ یہ جو بیت المال ہے ہماری ہی تلواروں اور ہماری ہی نیزوں کے ذریعے ملا ہے، ہم ہی نے اسلام کو ترقی دی ہے، ہم ہی نے زحمتیں برداشت کی ہیں، اب آپ ہمیں ان لوگوں کے برابر قرار دے رہے ہیں جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں اور جن کا تعلق مفتوحہ علاقوں سے ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو کیا جواب دیا اسے میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ تاریخ نے اسے محفوظ نہیں کیا ہے، لیکن دوسروں کو جواب دیا ہے۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور بہت ہی تند اور تیز لہجے میں بیت المال کے برابر تقسیم کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ اس طریقہ کار کا بانی میں تو نہیں ہوں، میں نے اور آپ سب نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی روش پر عمل کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی اقدار اور بنیادی و عملی عقائد کو آج کے معاشرے میں بھی نافذ کروں جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے۔ حضرت علی نے انہیں نافذ کر دکھایا، گو کہ ان کی قیمت چکانی بھی پڑی، اس قیمت کو 3 جنگوں کی صورت میں ادا کیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ مولا کہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن جب پیغمبر کی رحلت کے بعد ایسا ہو نہ سکا تو آپ نے اپنے اس مسلمہ حق کے دفاع کے لیے کسی قسم کی جد و جہد نہیں کی اور 25 سال تک صبر کیا۔ اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ اسے بھی خاموش کرا دیتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ 162 کہ تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور غلط راستے پر چل پڑے ہو اور اس لوٹ مار کا ذکر چھوڑو جس کا شور چاروں طرف مچا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس معاملے پر 25 سال
کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن ایسے مسائل پر جو بظاہر اس پہلے والے مسئلہ خلافت سے کمتر دکھائی دیتے ہیں، یعنی اجتماعی عدالت کا مسئلہ، مسئلہ احیاء اقدار نبوی اور اسلامی اصولوں کا احیاء، آپ نے 3 جنگیں یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی۔ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین کی نظر میں یہ کتنا اہم کام تھا۔ یہی امیر المومنین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بارے میں امیر المومنین کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے کہ اگر ہم علوی معارف سے آشنا ہو جائیں تو برا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مومن ہے، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، محاذ جنگ پر رہا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو ایسے شخص کے حقوق کا احترام کرنا تم پر واجب ہے، اور کسی موقع پر یہی شخص کوئی خطا کرے، کسی کا حق ضائع کرے تو اس کے سابقہ کارناموں کو اس خطا کی سزا دینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لہٰذا مسائل کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ اگر کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی اہم شخصیت ہے، اس کا ماضی شاندار رہا ہے، اس نے اسلام اور اسلامی مملکت کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں تو بہت اچھا، اس کا حق محفوظ ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن اگر یہی شخص کوئی خطا کر بیٹھے تو اس کی گزشتہ اچھائیوں کی وجہ سے اس کی اس خطا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام کی منطق ہے۔ نجاشی نامی ایک شاعر، جس کا شمار امیر المومنین کے چاہنے والوں میں اور آپ کے مداحوں میں ہوتا تھا، جس نے جنگ صفین میں اپنے بہترین اشعار کے ذریعے لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ پر ابھارا تھا، جو اخلاص، ولایت کو قبول کرنے اور اپنے سابقہ کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے ایک مرتبہ ماہ رمضان میں شراب نوشی کی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ شراب نوشی کی سزا تو معین ہے، اسے لایا جائے تاکہ اس پہ حد جاری ہو۔ امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی اور اسے کوڑے مارے۔ نجاشی کے خاندان اور اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو مولا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے، یا علی، آپ نے تو ہمیں بے آبرو کر دیا، وہ تو آپ کے چاہنے والے اور دوستوں میں سے تھا، یعنی آج کی اصلاح میں آپ ہی کی پارٹی کا آدمی تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ایک مسلمان نے ایک غلط کام کیا تھا جس پر ایک حد الہی واجب تھی، اور میں نے اس حد کو جاری کیا۔ اس نے مولا کے ہاتھ سے کوڑے کھانے کے بعد کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آج کے بعد میں معاویہ کے بارے میں شعر کہوں گا۔ یہ کہہ کے امیر المومنین علیہ السلام سے وہ شخص جدا ہو گیا اور معاویہ کے حلقے سے ملحق ہو گیا۔ اس موقع پر امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ نجاشی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اسے روکنا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جا رہا ہے تو جانے دو، البتہ نہیں جاتا تو بہتر تھا۔ یہ تھی مولا کی منطق اور آپ کا طریقہ کار۔ آپ نے نجاشی کے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ اس نے حکم الہی کی حرمت کو پامال کیا تھا، ہم نے بھی ایک حد کو جو اس کا کفارہ ہے اس پر جاری کیا، یعنی ہمارے حد جاری کرنے سے اس کے گناہ جھڑ گئے۔ قبیلہ بنی اسد کے جو حضرت علی کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ایک شخص پر کوئی حد واجب ہو گئی تھی۔ اس قبیلے کے بعض لوگ جو مولا کے چاہنے والے تھے کہنے لگے کہ جا کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور وہ پہلے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچے تاکہ آپ کو امام علی کے پاس سفارش کے لیے بھیجیں۔ امام نے فرمایا، میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود ہی چلے جائیں، کیونکہ میرے بابا آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ لوگ خود ہی مولا کے حضور حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی، ہمارے لیے مشکل درپیش ہے، لہٰذا ہماری مدد کیجیے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام میرے اختیار میں ہوگا میں اس کو ضرور انجام دوں گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جب ان کی ملاقات امام حسن سے ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے کام کا کیا ہوا؟ کہنے لگے، الحمدللہ اچھا ہوا، حضرت نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ امام حسن نے پوچھا کہ حضرت نے کیا وعدہ کیا؟ کہنے لگے کہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو کام ان کے اختیار میں ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، کہنے لگے تو پھر جاؤ، جا کر حد جاری کروانے کی تیاری کرو۔ بعد میں امیر المومنین نے اس شخص پر حد جاری کی تو وہ لوگ آ کر اعتراض کرنے لگے کہ یا علی، اس شخص پر حد کیوں جاری کی؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ حد تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ
تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ حد میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ میں انجام دوں گا، اور حد میرے اختیار میں نہیں تھی۔ جبکہ بنی اسد امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا طرز زندگی تھا۔ آپ کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور معیشت کے بارے میں بہت سی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا کھانا روٹی، سرکہ اور سبزی پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا شہزادوں، آپ امیر المومنین کے بیٹے ہو، آپ کا تعلق حکمران گھرانے سے ہے، بازار میں کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں دستیاب ہیں، یعنی رحبہ ہے، کوفے کے نزدیک اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، اس میں اتنا کچھ موجود ہے، لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، آپ شہزادوں کا کھانا یہ ہے؟ تو حسنین نے راوی کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم امیر المومنین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جاؤ جا کر آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا۔ آپ نے حضرت زینب کبریٰ کا ابو رافع سے ایک گلوبند امانت لینے کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا اضافی گندم چاہیے تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے دہکتا ہوا لوہا اٹھایا اور ان کے قریب لے جا کے ڈرایا اور ان کی درخواست قبول نہیں کی۔ عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے بھتیجے اور داماد یعنی حضرت زینب کبریٰ کے شوہر نامدار تھے، وہ آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان میں تنگ دست ہو گیا ہوں، گھریلو ضروریات کو فروخت کرنے پر مجبور ہوں، لہٰذا میری مدد کیجیے۔ لیکن آپ نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ تمہارا چچا چوری کرے اور لوگوں کا مال اٹھا کر تمہیں دے؟ امیر المومنین نے پیغمبر اسلام کے زمانے کی طرح اپنے زمانے کی ایک ترقی یافتہ، وسیع، متمدن، دولت مند حکومت کے ذریعے ایک معاشرے پر اسلامی حکومت کی سمت کو معین اور واضح کر دیا۔ اس دور میں ہر شعبے میں ترقی ہوئی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ ہر صورت میں طور نبوی کے اصولوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ امیر المومنین کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ معنویت، عدل، جہاد، لوگوں کی اصلاح، نیک اور شائستہ منتظمین کی تربیت جیسے کارناموں سے آپ کی زندگی پر ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات متعدد بار مختلف روایتیں اور داستانوں میں سن چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمام حالات میں ان اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلامی اصولوں کی پاسداری سے یہ مراد نہیں کہ جو لباس امیر المومنین علیہ السلام پہنتے تھے ہم بھی وہ لباس پہننا شروع کریں، بلکہ اسلامی اصولوں سے مراد عدالت، توحید، لوگوں سے عدل و انصاف، لوگوں کے حقوق کا احترام، کمزوروں کی مدد، مخالفین اسلام کا مقابلہ، حق اور حقیقت کا دفاع وغیرہ ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں قابل اجرا ہیں۔ البتہ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو حقیقت میں انسانیت کی بلند ترین چوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام جیسا بننے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام جیسا نہیں بن سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے پوتے تھے، امام و عصمت کے مقام پر فائز تھے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی ساری عبادت کرتے ہیں تو آپ نے کہا ہماری عبادت کہاں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی عبادت کہاں؟ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی علیہ السلام کے ساتھ موازنے کے قابل نہیں، جبکہ امام زین العابدین اور آج کے ہمارے زمانے کے بہترین عابدوں اور زاہدوں کے درمیان بھی ہزاروں فرسخ کا فاصلہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نمونے کے طور پر عظمت کی بلند چوٹی اور تحریک کے رخ کی نشاندہی کرتے ہوئے سمت کا تعین کر دیا۔ اب جہاں تک ہم سے ہو سکے اسلامی نظام اور نظام عدل و انصاف پر چلتے ہوئے لوگوں کی امور کی دیکھ بھال کریں، انسانی حقوق کا احترام کریں اور ظالم کے مقابلے میں مظلومیت کی حمایت کریں، کیونکہ پوری تاریخ میں انسانوں کی مشکلات یہی چیزیں رہی ہیں۔ بشریت ہمیشہ انہی مشکلات میں گرفتار رہی ہے اور آج بھی گرفتار ہے۔ اقوام انہی زور اور زبردستیوں سے نقصانات اٹھاتی ہے اور ان کی زندگیاں
دشوار ہو جاتی ہیں۔ آج کا نظام اسلام امیر المومنین کی منطق اور حکومت علوی کی منطق ایسی چیزوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے عبارت ہیں۔ چاہے ایسے ظالم کسی ایک معاشرے کے اندر طاقت کے استعمال کے ذریعے ظلم و جور کا بازار گرم کرنا چاہتے ہوں یا عالمی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں اقتدار، مظلومیت اور کامیابی۔ اس عظیم اور بزرگوار شخصیت کی زندگی میں تین عناصر جو بظاہر ایک دوسرے سے کوئی زیادہ میل نہیں کھاتے جمع ہو گئے ہیں۔ وہ تین عناصر درج ذیل ہیں: اقتدار، مظلومیت اور کامیابی۔ آپ کے اقتدار سے مراد آپ کی فولادی قوت ارادی ہے۔ آپ علیہ السلام کا عزم مصمم، آپ کا مشکل سے مشکل فوجی اور جنگی میدانوں میں سرگرم عمل ہو کر عالی ترین اسلامی اور انسانی مفاہیم کی طرف ذہنوں اور فکروں کی ہدایت کرتے ہوئے مالک اشتر، عمار ابن عباس اور محمد بن ابی بکر جیسے افراد کی تربیت کرنا، تاریخ بشریت میں ایک انقلاب کی بنیاد ڈالنا ہے۔ ان بزرگوار کا مظہر اقتدار، منطق کی حاکمیت، فکر و سیاسی کی بالادستی اور اقتدار حکومت جو آپ کے شجاع و توانا بازار کا اقتدار تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات میں کہیں سے بھی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، مگر اس کے باوجود آپ تاریخ کے مظلوم ترین انسان ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں مظلومیت مایہ تھی۔ آپ نوجوانی سے ہی مظلوم واقع ہوئے، جوانی میں پیغمبر کی رحلت کے بعد سے مظلوم تھے، بڑھاپے میں مظلوم تھے، شہادت کے بعد بھی برسہ برس تک ممبروں سے آپ پر سب و شتم ہوتا رہا، جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی مظلومانہ تھی۔ تمام اسلامی آثار میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کو سار اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، البتہ دیگر زبانوں میں ہمارے پاس اس عربی لفظ سار کا متبادل نہیں پایا جاتا جس کو ہم پیش کر سکیں۔ عربی میں اس وقت لفظ سار استعمال ہوتا ہے جب کسی خاندان کا کوئی فرد ظلم و ستم کے ذریعے ناحق قتل کر دیا جاتا ہے اور مقتول کا خاندان خون بہا کا مالک ہوتا ہے، اسی کو سار کہتے ہیں۔ یہ خاندان خون بہا کا حق رکھتا ہے۔ اگر اس معنی میں خون خدا کہیں کیا کہا جاتا ہے تو یہ لفظ سار کی ایک ناقص اور بہت نارسا تعبیر ہے، اس کا مکمل مفہوم اس سے واضح نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں دو لوگوں کا نام آیا ہے جن کے خون بہا کا حق خدا کو ہے، ان میں ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسری شخصیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ یا صور اللہ وابن صورہ، یعنی آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کے خون بہا کا حق بھی خداوند کریم کو ہے۔ اور تیسرا عنصر امام علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے ان تمام دشوار ترین حالات جو کہ آپ پر مسلط کیے گئے تھے اس میں کامیاب ہوئے، یعنی دشمن اپنے تمام تر کمر شکن محاذوں کے باوجود آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا، بلکہ خود دشمن کو ہی آپ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی روز بروز آپ کی درخشاں حقیقت اور شخصیت آشکار ہوتی گئی، بلکہ آپ کی زندگی کی تابندگی سے بھی زیادہ آشکار ہو گئی۔ آج آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو نہ صرف دنیا اسلام بلکہ پوری دنیا میں علی علیہ السلام کے گن گانے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تاریخ کی ایک درخشاں شخصیت کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور یہ وہی درخشاں حقیقت ہے جس کی تابندگی آشکار ہے۔ یہ وہ انعام ہے جسے اللہ نے آپ کی مظلومیت کے صلے میں عطا فرمایا۔ آپ کی وہ مظلومیت، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوششیں، آپ پر ناروا تہمتیں لگا کر خورشید کے چہرے کو دھندلا کرنے کی سعی، اور ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ کا صبر و استقامت، آخر اللہ کی طرف سے کچھ انعام تو ہوگا۔ آپ کے لیے اللہ کا انعام یہ ہے کہ ہم تاریخ بشریت میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دکھا سکتے جو آپ سے زیادہ تابناک، درخشاں اور تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ شاید آج تک امیر المومنین کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ محبت آمیز
اور عاشقانہ انداز کی کتابیں اکثر غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے 3 عیسائی مصنفین نے حضرت علی علیہ السلام کی مدح و ستائش میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ واقعاً عاشقانہ انداز میں لکھی گئی ہیں۔ امیر المومنین سے محبت عقیدت روز اول سے ہی شروع ہوئی، یعنی آپ کی شہادت کے بعد، جب آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا۔ حکومت شام سے وابستہ صاحبان اقتدار اور ان کے پیروکار جن کے دلوں کا علی علیہ السلام کی عدالت کی تلوار نے خون کر دیا تھا، وہ آپ کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ آپ سے اظہار محبت کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا۔ میں یہاں پر اس سلسلے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو ان حقائق کو سمجھ سکتا ہے کہ خاندان زبیر میں سوائے مصعب بن زبیر کے سب لوگ مولا علی سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ مصعب بن زبیر ایک شجاع اور سخی آدمی تھا جس نے کوفے میں حضرت مختار کے ساتھ جنگ کی اور بعد میں عبد الملک سے بھی جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ آل زبیر کے تمام لوگ پشت در پشت حضرت علی سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر کے بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے مولا کی بدگوئی کی۔ جب لڑکے نے برا بھلا کہا تو اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، اگرچہ وہ جملہ مکمل طور پر مولا علی کے حق میں تو نہیں، مگر اس میں ایک اہم نکتہ موجود ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کی قسم، دین نے جس چیز کی بھی بنیاد ڈالی، یعنی جس چیز کی بنیاد رکھی گئی، اہل دنیا نے لاکھ اسے مٹانے کی کوشش کی مگر اسے نہ مٹا سکے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علی علیہ السلام کو بدنام کرنے، ان کے چہرے کو غبار آلود کرنے کی خامخواہ کوشش نہ کرو۔ علی علیہ السلام کے ہر کام کی بنیاد دین اور ایمان پر ہے۔ پھر مزید کہتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ بنو مروان کس طرح ہر موقع پر منبر سے علی علیہ السلام کی عیب جوئی کرتے ہیں، مگر ان کی یہ عیب جوئی اور بدگوئی آپ کے درخشاں چہرے کو اور بھی روشن کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ان کے اس عمل کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں بنو امیہ ہیں۔ بنو امیہ اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، مگر وہ ان کی جتنی ستائش کرتے ہیں ان کے متعلق لوگوں کی نفرت مزید بڑھتی ہے۔ یہ باتیں تقریباً حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے کوئی 30 سال بعد کی ہیں، یعنی امیر المومنین اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود اپنی زندگی میں بھی، تاریخ میں بھی اور لوگوں کے اذہان و افکار میں بھی کامیاب رہے۔ آپ کی مظلومیت کے ساتھ آپ کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا، اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں، جس کی مدت 5 سال سے بھی کم، 3 قسم کے گروہوں نے آپ کے مقابلے میں صفارائی کی: قاسطین، ناقصین اور مارقین۔ اہل تشیع، اہل سنت دونوں کی کتابوں میں امیر المومنین سے روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ پر مامور کیا گیا ہوں۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتب میں ہے۔ ان لوگوں کے یہ نام بھی آپ نے خود ہی رکھے۔ قاسطین کے معنی ستمگر اور ظالم کے ہیں۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے جب قصد مجرد استعمال ہوگا جیسے تو یہ ظلم کرنے کے معنی میں ہوگا۔ اگر یہی مادہ ثلاثی مزید اور باب افعال میں لے جایا جائے تو پھر عدل و انصاف کا معنی دے گا، جیسے اقسط یقسط یعنی عدل و انصاف۔ لہٰذا اگر قصد کو باب افعال میں لے جایا جائے تو عدل و انصاف کے معنی میں ہوگا، اور اگر ثلاثی مجرد میں استعمال ہو جیسے قسط یقسط تو پھر اس کے خلاف معنی دے گا، یعنی ظلم و جور۔ یہاں قاسطین ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ستمگر اور ظلم کرنے والے۔ حضرت نے بہرحال ان کا نام ظالم رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے مصلحتاً اور ظاہراً اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ علوی حکومت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ امیر المومنین نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ شام کے گورنر معاویہ بن سفیان کے حمایتی لوگ تھے اور ان کا اہم لیڈر معاویہ تھا، اس کے بعد مروان بن حکم اور پھر اس کے بعد ولید بن عقبہ۔ یہ لوگ ایک محاذ پر اکٹھے تھے جو امام علی کے ساتھ کسی بھی صورت میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کی حکومت کے آغاز ہی میں مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عباس اور دوسرے لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ اے امیر المومنین، انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنی منصب اور حالت پر رہنے دیجیے، مگر حضرت نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کو سیاست نہیں آتی، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا
کہ آپ کو مشورہ دینے والے یہ لوگ خود بے خبر تھے، کیونکہ مولا کچھ بھی کرتے معاویہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی کھوپڑی میں وہ دماغ ہی نہیں تھا جو علوی حکومت کو قبول کر سکے، اگرچہ آپ علیہم السلام سے پہلے والے ان میں سے بعض کو برداشت کرتے آئے تھے۔ معاویہ کے مسلمان ہونے سے لے کر امیر المومنین سے جنگ کرنے تک کوئی 30 سال سے کچھ کم مدت کا عرصہ گزرا۔ معاویہ اور اس کے حامیوں نے سالہ سال شام پہ حکومت کی، لوگوں میں اثر و نفوذ پیدا کیا، اپنا مرکز بنایا۔ اب وہ شروع کا دور نہیں تھا کہ انہیں نو مسلم کہہ کر روکا ٹوکا جائے، بلکہ انہوں نے اپنی جگہ مضبوط کر لی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں علوی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے بعد میں اس کا تجربہ بھی کر لیا اور دنیا اسلام نے ان کی حکومت کا مزہ بھی خوب چکھا۔ وہی معاویہ کہ جو امام علی سے چپقلش اور رقابت کے دوران بعض اصحاب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، بعد میں اسی کی حکومت نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، یہاں تک کہ یزید کا زمانہ آیا اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اس کے بعد مروان، عبد الملک، حجاج بن یوسف ثقفی، یوسف بن عمر ثقفی جیسے خوخار لوگ حاکم بنے، جو اسی حکومت و امارت کا ایک تلخ نتیجہ تھا، یعنی یہی حکومتیں جن کے جرائم کے بیان سے تاریخ کانپتی ہے، جیسے حجاج کی حکومت، اسی حکومت کا ثمرہ تھا جس کی بنیاد معاویہ نے رکھا تھا۔ اس طرح کے کام کے لیے امیر المومنین سے جنگ کی، یہ تو ابتدا ہی سے معلوم تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ ہے اور کیا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ دنیا پرستی، خود غرضی اور اپنی خواہشات پر مبنی ایک دنیاوی حکومت چاہتے تھے، جیسا کہ بنو امیہ کی حکومت میں لوگوں نے اس چیز کو اچھی طرح محسوس کیا۔ میں یہاں کوئی عقیدتی یا کلامی بحث نہیں کر رہا، بلکہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ کوئی شیعہ تاریخ بھی نہیں، بلکہ تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن ققیبہ وغیرہ سے ہے، جس کی اصل عبارتیں میں نے لکھی ہیں، اور یہاں میں نے جو لکھا ہے مسلمات تاریخ میں سے ہے، جس میں شیعہ سنی اختلافات کی کوئی بات نہیں۔ دوسرا گروہ جس نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی وہ ناقصین تھے۔ ناقصین یعنی توڑنے والے لوگ، یہاں پر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے تو امام کے ہاتھ بیعت کر چکے لیکن بعد میں انہوں نے اسے توڑ دیا۔ یہ لوگ مسلمان تھے، پہلے والے گروہ قاسطین کے مقابلے میں اپنے ہی آدمی، البتہ یہ ایسے تھے جو حکومت علی ابن ابی طالب کو اسی حد تک قبول کرنے کو تیار تھے جہاں تک خود ان کو فائدہ ملے، یعنی ان سے رائے لی جائے، مشورہ لی جائے، انہیں حکومتی سطح پر ذمہ داریاں دی جائیں، انہیں حاکم بنایا جائے، جو مال و ثروت ان کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی باز پرس نہ ہو، یہ نہ پوچھا جائے کہ کیسے حاصل ہوئی۔ یہ گروہ امیر المومنین کو خلیفہ مانتا تھا، مگر اس گروہ کی طرف سے شرط تھی کہ ان چیزوں کے ساتھ آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ مال و دولت کیوں جمع کی، کہاں سے کی، کیوں کھا رہے ہو، کیوں لے رہے ہو، اور دیگر اس قسم کے سوالات۔ لہٰذا پہلے تو ان کی اکثریت نے بیعت کی، البتہ کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور سعد بن ابی وقاص نے شروع سے ہی بیعت نہیں کی تھی، لیکن جناب طلحہ و زبیر اور دیگر بزرگ اصحاب جو تھے وہ آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، لیکن 3 اور 4 ماہ کے بعد انہوں نے دیکھا اس حکومت کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ ایک ایسی حکومت تھی جو دوست اور آشنا کو نہیں جانتی، جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کسی بھی امتیازی حق کو قائل نہیں، اگرچہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خود امام علی ہی ہیں۔ احکام الہی اور حدود کی اجرا میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو کہا، نہیں جناب، اس آدمی کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے، لہٰذا یہ لوگ آپ سے الگ ہوئے اور جنگ جمل کے اس فتنے کو بھڑکایا جو حقیقت میں ایک فتنہ تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت سارے لوگ اس جنگ میں کام آ گئے، البتہ فتح اور کامرانی امیر المومنین کو نصیب ہوئی اور آپ نے معاملے کو صاف کیا۔ یہ ایک دوسرا محاذ تھا جس نے ایک مدت تک امیر المومنین کو مشغول کیے رکھا۔ تیسرا گروہ مارقین کا تھا۔ مارق یعنی گریز کرنے والا۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل گئے تھے جس طرح ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ تیر کو کمان میں رکھ کر پھینکتے ہیں تو وہ کمان سے باہر نکل جاتا ہے اور کمان سے گریزاں ہوتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی دین سے دور ہو گئے تھے، البتہ وہ ظواہر دین سے متمسک بھی تھے اور دین کا نام بھی لیتے تھے۔ یہ خوارج تھے۔
ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو اپنی کج فکری اور انحراف، جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس کی بنیاد پر کاموں کو انجام دیتے۔ وہ دین کو علی ابن ابی طالب کہ جو مفسر قرآن، علم کتاب کے حقیقی معلم تھے، ان سے حاصل کرنے کے بجائے اپنے غلط سلط طریقوں سے حاصل کرتے۔ البتہ ایسے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک باقاعدہ گروہ کی شکل میں نمودار ہونا، یعنی آج کی اصطلاح میں ایک پارٹی کی شکل میں اختیار ہو کر سیاست میں آنا، اس سیاست کے لیے وہ کہیں اور سے رہنمائی لیتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے گروہ کے افراد کے سامنے جب آپ علیہ السلام کچھ کہتے تو وہ فوراً قرآن کی ایک لمبی سی آیت تلاوت کرتے۔ کبھی یہ امیر المومنین کی نماز جماعت کے درمیان آ جاتے اور کنایتاً آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئی آیت پڑھتے، آپ کے خطبے کے درمیان کھڑے ہو جاتے، اشارہ کرتے کوئی قرآن کی آیت پڑھتے۔ ان کا مشہور نعرہ لا حکم الا للہ، یعنی حکمرانی کا حق صرف خدا کو ہے، یہ تھا۔ یعنی ہم آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، ہم تو صرف خدا کی حکومت کو مانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کا ظاہر ایسا تھا، لیکن ان کی پالیسیاں انہیں چلانے کا کام حکومت شام اور بزرگان قاسطین یعنی عمرو عاص اور معاویہ انجام دے رہے تھے۔ وہیں سے ہی انہیں سیاست طور پر ہدایت ملتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے آپس میں روابط تھے، جیسا کہ مختلف قرآن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اشعث ابن قیس جو کہ مارقین کا سردار تھا، ایک بے ایمان شخص تھا اور کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے بیچارے اور کمزور افراد اس کے پیچھے چل پڑے۔ بس جس تیسرے گروہ سے مولا علی کو سامنا کرنا پڑا وہ مارقین تھے۔ البتہ آپ کو اس گروہ کے مقابلے میں بھی کامیابی ملی اور جنگ نہروان میں آپ نے زبردست ان کو شکست دی، لیکن معاشرے میں ان کا وجود باقی رہا اور آخرکار انہی کے ہاتھ امیر المومنین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ خوارج کی پہچان میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ خوارج کو خشک مقدسوں سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بحث مقدس مآب یا خشک مقدس کی نہیں، کیونکہ مقدس مآب لوگ تو کسی گوشے میں بیٹھ کے نماز اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ خوارج ایسے لوگ نہیں تھے۔ یہ ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو فتنہ اور فساد کو بھڑکانا، بحران پیدا کرنا، لڑنے جھگڑنے کے لیے میدان میں کود پڑنا اور امیر المومنین جیسی عظیم شخصیتوں سے جنگ کے لیے تیار۔ اس گروہ کی اس کام کی بنیاد غلط تھی، ان کی جنگ غلط تھی، ان کے اسباب غلط تھے، ان کا ہدف باطل تھا۔ یہ وہ تین گروہ تھے جن کے ساتھ مولا نے جنگ کی اور ان جیسے لوگوں سے امام کو اپنے دور میں سامنا کرنا پڑا۔ پیغمبر کی حیات مبارکہ، پیغمبر کی حکومت اور امیر المومنین کے دور حکومت میں جو ایک خاص فرق تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں محاذ معین تھے، ایک طرف ایمان کا محاذ تو دوسری طرف کفر کا محاذ۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مسلسل آیات قرآنی لوگوں کو خبردار اور ہوشیار کرتی تھی، نشاندہی کرتی تھی، مقابلے میں مومنین کو قوت فراہم کرتی تھی، منافقین کو نفسیانی طور پر کمزور کرتی تھی۔ یعنی پیغمبر کے دور حیات اور نظام اسلامی میں ساری چیزیں واضح تھیں، صفیں معین تھیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی تھیں۔ کوئی نظام کفر، طاغوت اور جاہلیت کی صف میں موجود تھا تو کوئی ایمان، اسلام، توحید اور معنویت کی صف میں۔ اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے، مگر صفیں مشخص اور معین تھیں۔ لیکن امیر المومنین کے دور میں مسئلہ یہ تھا کہ صفیں واضح نہیں تھیں، کیونکہ دوسرے گروہ یعنی ناقصین میں ایسے افراد موجود تھے جن کا شمار جانے پہچانے لوگوں میں، جنہیں دیکھ کر لوگ شک کا شکار ہو جاتے، جیسے کہ طلحہ و زبیر۔ یہ زبیر وہ شخص تھا کہ جس کا شمار رسول اللہ کے دور کے اکابرین اصحاب اور اہم شخصیات میں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھا، یہاں تک کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے سقیفہ کے اجتماع پر اعتراض کیا تھا۔ جی ہاں، ہر ایک کی قسمت کا فیصلہ اس کا آخری انجام کر دیتا ہے۔ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ کبھی کبھار دنیا طلبی، مختلف حالات اور دنیا کے رنگ برنگ جلوے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ بعض شخصیات کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ انسان عوام تو عوام خواص کے بارے میں بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعاً
بہت سخت دور تھا۔ جن لوگوں نے مولا کا ساتھ دیا اور دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، دشمن سے جنگ کی، انہوں نے واقعاً بہت بصیرت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امیر سے ایک روایت ہے کہ آپ علیہم السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 173 میں فرماتے ہیں کہ پرچم ولایت اہل بصیرت اور صبر رکھنے والوں کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا، لہٰذا پہلے مرحلے میں سمجھداری اور بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے غلط رویوں کو مقابلے میں جو اسلام کے دعوے دار بھی تھے اور امیر المومنین سے جنگ بھی کر رہے تھے، بے بنیاد اور غلط باتیں بھی کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہم السلام کی مشکلات اور مسائل بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صدر اسلام میں بھی بہت سے غلط افکار زیر بحث لائے جاتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں فوراً ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی اور ایسے افکار کو واضح طور پر رد کرتی، چاہے وہ مکی دور ہو یا مدنی۔ اب غور کریں سورہ بقرہ کہ جو ایک مدنی سورہ ہے، جب انسان اس میں غور کرتا ہے تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تر آیات رسول کا یہودیوں اور منافقین کے ساتھ مقابلے اور اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کی جزیات تک کو بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ اس وقت مدینے کی یہودی پیغمبر اسلام کو روحانی اذیت پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے قرآن مجید اسے بھی بیان کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کہ اے ایمانداروں، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو راعنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہم پر توجہ فرمائیے کہا کرو۔ اس طرح کی اور باتوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ مثلا سورہ اعراف ایک مکی سورہ ہے، اس میں مفصل گفتگو کرتے ہوئے خرافات تہمات سے جنگ کی ترغیب دیتا ہے، چنانچہ حقیقی محرمات کو گوشت کے انواع و اقسام کے مقابلے میں حلال و حرام قرار دینا، حقیقی محرمات کو بیکار اور ہیچ سمجھنے پر بات کی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 اے رسول تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی حرام کیا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں نہ کہ وہ جسے تم نے اپنے لیے حرام قرار دیا، جیسے سائبہ، بحیرہ۔ اب یہاں پر سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جسے بتوں سے نظر کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور بحیرہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس نے 5 مرتبہ بچے دیے ہوں، جس کا آخری بچہ نر ہو، وہ ان کو حرام کہتے تھے۔ بہرحال قرآن ایسے افکار کا کھلم کھلا مقابلہ کرتا ہے، لیکن امیر المومنین کے دور میں ان کے مخالفین اسی قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی انہی آیات باطل مطالب کی تشریح میں پیش کرتے تھے، لہٰذا مولا کو بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا۔ مولا نے اپنے مختصر دور حکومت کو اس قسم کے سخت اور مشکل حالات میں گزارا۔ ان لوگوں اور حالات کے مقابلے میں حضرت علی کا اپنا ایک محاذ تھا جو حقیقت میں ایک مضبوط محاذ تھا، جس میں عمار یاسر، مالک اشتر، عبداللہ بن عباس، محمد بن ابی بکر، میثم تمار، حجر بن ادے جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ایسے مومن، آگاہ، بابصیرت شخصیات کہ جو لوگوں کی فکری ہدایت میں بہت اثر و رسوخ رکھتی، اور یہ آپ کی حکومت کے زمانے کا بہترین دور تھا۔ البتہ یہ خوبصورتی اور حسن انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ، ایک لحاظ سے ان شخصیات کو رنجو آلام و مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک تلخ دور تھا۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے کہ ان حضرات نے کوفہ و بصرہ کا رخ کیا۔ جب طلحہ و زبیر ان جیسے لوگوں نے سفرائی کرتے ہوئے بصرہ پہ قبضہ کیا، وہ کوفے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے، تو مولا نے حضرت امام حسن اور بعض دیگر اصحاب کو روانہ کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے جو مذاکرات کیے، مساجد میں لوگوں کے اجتماعات سے خطاب کیے، لوگوں سے مناظرے کیے، وہ سب صدر اسلام کی تاریخ کے پرخ مغز، حسین و زیبا اور پرجوش آثار شمار ہوتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ مولا کے دشمنوں نے جن شخصیات پر سب سے زیادہ حملے کیے وہ یہی حضرات تھے۔ مالک اشتر، عمار یاسر، محمد بن ابی بکر کے خلاف سب سے زیادہ سازشوں کے جال بچھائے گئے، اور ان تمام لوگوں کے خلاف بھی جو شروع دن سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اپنے اخلاص و ایمان اور محبت کا امتحان دے چکے تھے، اپنی بصیرت اور اپنی قوت ایمانی کو عملی طور پر ثابت کر چکے تھے۔ ان کی جانب دشمن کی طرف سے طرح طرح کے بہتات، تہمتوں کے تیر پھینکے جاتے، دشمن ان کی جان کے در پہ، اس لیے ان میں اکثر لوگ شہید کر دیے گئے۔ ہمارے یاسر جنگ صفین میں، جبکہ مالک اشتر، محمد بن ابی بکر
شامیوں کی سازشوں کے ذریعے شہید ہوئے تھے، اور جو حضرات باقی بچے وہ بھی بعد میں انتہائی بے رحمانہ اور سفاکانہ طریقوں سے شہید کیے۔ یہ امیر المومنین کی زندگی اور آپ کے طرز حکومت کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ایک مقتدر، مستحکم، کامیاب حکومت ہونے کے ساتھ ایک مظلوم حکومت بھی تھی۔ مولا نے اپنے زمانے میں دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور اپنی مظلومانہ شہادت کے بعد بھی تاریخ میں ایک مشعل کی طرح ہمیشہ روشن رہے۔ اس دوران آپ علیہم السلام کے دل کو خون کر دینے والے حادثات اور آپ کی محنتیں، مشقتیں اور واقعات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ باب یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہیں پر سمجھنے